والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محدثین کرام آخر کوئی گوسپل رائٹر نہ تھے، لیکن محدثین نے کوشش یہی کی کہ علماء کے پاس جا کے ان کے اقوال اور اعمال کو اکٹھا کیا، ان کی کتابوں کو پڑھا، ان سے سنا، خود لکھا، اپروو کرایا ان سے، اور پھر اس کے بعد اس چیز کو آگے پڑھایا، پھیلایا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. اگر ہمارے لوگ حدیث پر اعتراض کرنے کی بجائے اورینٹلسٹ جو ہیں، جو جو بھی ہیں اور کرسچن بھی ہیں، ان کی کتابوں کو لے لیتے اور ان پر ریسرچ کرتے تو شاید یہ دین کی بہت بڑی خدمت ہوتی. لیکن انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق ہماری کتابوں کے پیچھے جیسے وہ پڑھے ہوئے تھے یہ بھی پڑھ گئے. یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ یہ تو دین دشمنی ہے. پھر ایک اور چیز یہ بھی ہمارے ہاں بڑی چلی آئی ہے کہ اسانید سے ہم لوگوں نے بڑی لاپرواہی کی ہے. وہ اس طرح کہ بہت سے مکاتب فکر نے علم اسناد کو یا تو یوز ہی نہیں کیا یا کیا ہے تو بے جا اس کا استعمال کیا. کچھ نے تو ایسا کیا کہ یعنی جب اس طرح استعمال کیا ہے بے جا یا بالکل استعمال نہیں کیا تو لوگوں کے مزاج بھی بگڑے ہیں. اور اگر کوئی آج کوئی واقعہ بتا دے پچھلا کسی کا بھی تو اس کی تھوڑی سی ریفرنس مانگا جاتا ہے تو اس میں انسان غصے ہونے لگتا ہے اور اسے دشمن سمجھا جاتا ہے، اسے باغی کہا جاتا ہے. مثلا دیکھ لیں، تصوف ہے. متاخر جو بعد والے متصوف صوفی حضرات ہیں، متاخر تصوف فلسفہ یونان اور رومن کیتھولک سے خاصا متاثر نظر آتا ہے. اگر ان دونوں کی کہانیاں آپ پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں جو صوفیت ہے وہ زیادہ تر یونان کے فلسفہ سے اور رومن کیتھولکس جو ہیں ان سے بڑا متاثر ہے. اور ان دونوں کو بھی متاخرین صوفیاء اپنے لگتے ہیں، یعنی یونانی ہوں یا رومن کیتھولکس ہوں. انہیں بعد والے جو صوفیاء ہیں وہ یوں لگتے ہیں جیسے ہمارے تھے. ایک کہتے یہ کرسچن تھے اور دوسرا کہتے یہ ہمارے تھے. جیسے بابا گرو نانک ہے نا، اس نے یہی کام کیا تھا نا. اس نے کیا کیا، کچھ حصہ، کچھ تھوڑی سی چیزیں ہندوؤں سے لے لیں، کچھ مسلمانوں کی لے لیں، کچھ اپنی گھڑ لیں، اور اس طرح بدھسٹ کی بھی تھوڑی سی چیزیں لے لیں، اور پھر ہر ایک کے علاقے میں بھی گیا، ہر ایک کی کتابیں بھی پڑھی. بابا گرو نانک کو اگر آپ پڑھیں تو وہ مکہ بھی گیا ہے، حج بھی کیا اس نے، قرآن کو بھی پڑھا ہے، لیکن ذہن اس کا اپنا تھا. اس نے ایک خلط ملط چیز کوئی بنا کے نا وہ لوگوں کو پیش کر دی. تو بہرحال یہ بھی ایسی ہیں. وحدت وجود کا مسئلہ ایک یونانی فلسفہ ہے جو تصوف کا جزو لا ینفک ہے، یعنی وہ تصوف سے اس کو نکال ہی نہیں سکتے. اس کے بغیر تصوف کی پہچان ہو ہی نہیں سکتی. جبکہ یہ اصل چیز کیا ہے، یونانی جو فلسفی تھی اس میں اس چیز کو بحث کیا جاتا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہے، یہ کہتے تھے. تو اللہ کی ذات پہ بڑے انہوں نے بحثیں کی، بہت کچھ کیا. اس کائنات پہ بہت آپ کتابیں پڑھیں. ہمارے ہاں دینی مدارس میں کچھ اسی قسم کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو یونانی فلسفے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے علماء نے لکھی، لیکن کوئی وہ جواب کوئی اچھے نہیں ہیں کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ ہاں بڑے شافی جواب ہیں. المیبزی نام کی ایک کتاب ہے، میبزی، میں نے خود پڑھی ہے. چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اس کی عبارت کا ایک ایک لفظ اور کنیکشن اور پورا جملہ
اس کو سمجھنے کے لیے میرے جو استاد تھے وہ جو پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ساری رات جاگے ہیں اور صبح تک جاگتے رہے ہیں، اور پیجز کے پیجز بڑی باریک باریک لکھ کے انہوں نے ہر سطر کے آگے وہ لگائے ہوتے تھے اور پھر اس کی وضاحت کرتے تھے مجھے. وہ عبارت ہی ایسی ہوتی تھی. اب اس عبارت میں ان تمام چیزوں میں ایک مثال کے طور پر ایک چیز یہ ہے کہ یہ بارش کیسے، بادل کیسے آتے ہیں، آندھی کیسے چلتی ہے، آندھی کیسے آتی ہے. تو اس کو انہوں نے جس طرح بنا کے پیش کیا وہ یہی کہ ہوا پہلے پش کرتی ہے بادل کے ایک ٹکڑے کو، وہ ٹکڑا پھر آگے پش کرتا ہے، پھر وہ آگے کرتا ہے، تو اس طرح ہوا تیز سے تیز ہوتے ہوتے آندھی بن جاتی ہے. اب یہ ایسی باتیں ہیں جن کو آج کا بچہ بھی، تیسری جماعت کا بچہ اچھی طرح جانتا ہے، لیکن ہمارے مدارس میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. جزء لا یتجزا کی ایک بحث ہے کہ ایک ایسا پارٹیکل یا ایٹم جو ہوتا ہے جس کے آگے کوئی اور پارٹ ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارے اسلامی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں فلسفہ، یہ اس کی بحث ہے. قرآن مجید میں آتا نہیں ہے کوئی ذرہ ہو لا اصغر من ذالک ولا اکبر، کوئی ذرہ ہو اس ذرے سے چھوٹا ہو تو اس کا مطلب اور ایٹم ہو سکتے ہیں. کوئی معمولی سا ذرہ بنا لیں، اس کے بعد اس کے بھی کئی آگے ہو سکتے ہیں، اجزاء ہو سکتے ہیں، ٹکڑے ہو سکتے ہیں. یہ تو قرآن میں نے کہا ہے، مگر ہمارے ہاں یہ بحث چلی ہے کتابوں میں کہ ایک ایسا پارٹیکل یا آخر میں جا کے ایک ایسا ذرہ بن جاتا ہے جس کے آگے کوئی بھی پھر صورت نہیں بنتی کہ اس کے اور ذرات ہوں. تو مراد کیا ہے؟ اس سے اللہ کو ثابت کیا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے. کہ جس طرح ذرہ اینڈ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے اس کا، وہ بھائی ذرے کا اللہ سے کیا تعلق؟ وہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. تو خالق کے آپ ٹکڑے ٹکڑے کیوں کرتے ہیں؟ تو میں کہنا یہ اسی طرح وحدت الوجود کا بھی مسئلہ ہے کہ جتنی بھی کائنات میں سب چیزیں نظر آتی ہیں یہ ایک ہی لڑی میں پروئی ہوئی ہیں، سبھی ایک چیزیں. تو یہ یونانی مسئلہ تھا، اس کو ہمارے صوفی حضرات نے لیا اور اپنی کتابوں کی زینت بنایا اور تصوف کا ایک جزو لا ينفک بن گیا. اس لیے کہ جو بھی بندہ اس تصوف میں داخل ہو تو اس کو خدا کو، اللہ کو پانا پڑتا ہے اور اللہ کو اس کے اندر گم ہونا پڑتا ہے اور اس کو اللہ کے اندر گم ہونا پڑتا ہے، تب جا کے وہ ایک بن جاتے ہیں. اور یہ ولایت کا بہت اونچا مقام ہے. تو ان الحق کا نعرہ جس نے لگایا تھا وہ اسی وجہ سے لگایا تھا کہ میں حق ہوں، میں ہی اللہ ہوں. پتہ ہے کس نے لگایا تھا؟ ہاں، منصور الحلاج نے. پھر اسی طرح یہ ایک شعر ہے ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے، فارسی کے بڑے اچھے بڑے اشعار ہیں ایسے کہ پنجہ در پنجے خدا داریم، ماچ پروائے مصطفیٰ داریم. کہ پنجہ در پنجے خدا، ہم اپنے پنجے کو اللہ کے پنجے میں داریم رکھتے ہیں، یعنی ہمارا پنجہ اللہ کے پنجے کے اندر ہے. ماچ پروائے مصطفیٰ داریم، ہمیں کیا پرواہ مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ان سے سوکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اس سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں. یعنی اللہ کے پنجے میں ہمارا پنجہ مل جائے، وہاں مصطفیٰ کی ضرورت ہے؟ وہاں تو ہم اللہ کے ساتھ مل گئے. تو یہ شعر اس طرح کے کہنا اسی تصوف کا نتیجہ ہے. محدثین کو یہ تانا دیا گیا کہ تم عبد الرزاق سے حدیث لیتے ہو، ہم تو رزاق سے لیتے ہیں. امام عبد الرزاق الصنعانی ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، 22-25 جلدوں میں وہ کتاب ہے، حدیث کی ہے. تو وہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے، محدثین طلبہ ان سے بڑا مستفید ہوتے تھے. تو صوفی اس دور کے کہتے ہیں تم عبد الرزاق سے حدیث لیتے ہو، ہم تو الرزاق سے لے لیتے ہیں، ہم تو ڈائریکٹ اس سے لیتے ہیں.
اب جب یہ صورت ہو تو بتائیے کہ دین کیا بنے گا؟ رسول اللہ جو دین دے گئے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے ان لوگوں کے آگے؟ کیا سوچ ہوگی ان کی؟ وجود باری تعالیٰ کو ہر مقام اور ہر جگہ اور ہر چیز میں سمجھنا، مخلوق کو خالق میں اور خالق کو مخلوق میں جذب کر دینا، اسی تصوف کی بنیادی تعلیم ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے، یہ شعر ہیں، اور اگر ابن عربی کو پڑھیں تو وہ تو توبہ توبہ، بڑی عجیب و غریب انہوں نے باتیں لکھی ہیں۔ تو یہ شعر یہاں کے ہیں، ہمارے سب کانٹیننٹ کے۔ من تو شدم تو من شدی، سمجھ رہی ہیں؟ من یعنی میں، تو شدم میں تو ہو گیا اور تو میں ہو گیا۔ من تن شدم میں جسم بن گیا، تو جان شدی تو جان بن گیا۔ میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا، میں جسم بن گیا تو جان بن گیا۔ تو یہ کیا ہے مطلب؟ کہ تاکس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، تاکہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ میں کچھ اور شے ہوں اور تم کچھ اور ہو، بلکہ ہم ایک ہی ہیں۔ تو یہ بہرحال فکر تصوف ہے، یہ اس کے نتائج ہیں۔ انسان جتنا بھی اس میں وحدت الوجود کے مسئلے میں جائے گا، اتنا ہی وہ اپنے آپ کو یہی کہے گا کہ میں بس اسی نظریے کا فالوور ہوں۔ اور یہ سب فلسفہ یونان ہے۔ یہی تصوف بتدریج ہندوؤں، برہمنوں، جوگیوں، جوتشیوں اور گبروں کے اختلاط سے اور رنگ اختیار کر گیا، جس کی مثال تصور شیخ ہے۔ شیخ کا تصور، کبھی آپ کو موقع ملا آپ میں سے کسی کو شیخ سے ملنے کا، جس نے تصور کا کوئی کانسیپٹ دیا ہو کہ آپ شیخ کا تصور کیا کہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں بھئی یہ شیخ ہیں، پہلے جاتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں دیکھیں آپ ہمیں یوں تسلیم کریں کہ ہم آپ کے دل کی حالت کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ بھی تسلیم کریں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے ہم آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ کے دل کے اندر جو خیالات آئیں گے ہم ان کو بھی اچھی طرح جان رہے ہوں گے۔ اب یہ تصور دے کے مرید کو کیا بنانے کی کوشش ہے کہ اللہ سے کٹ جاؤ، میرا خوف زیادہ رکھو، میں تمہارے دل کی ہر بات کو جانتا ہوں، اگر تم نے میری کوئی مخالفت کی تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ تو یہ تصور شیخ جو ہے، یہ میری ان سے بحثیں ہوئی ہیں، میں بیٹھا ہوں رات کے 1-1, 2-2 بجے تک ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے باتیں کی ہیں۔ کہتے ہیں میرا ایمان ہے کہ اس وقت جو میں آپ کے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں میرے شیخ سن رہے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ میں اس کو مثالیں دیتا، میں کہتا اللہ کے رسول، وہ نہیں جانتے تھے، صرف اللہ کہتا ہے کہ میں دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہوں، تمہیں قرآن کی آیت پر یقین نہیں ہے؟ کہتے ہیں میں ہاں نہیں کر سکتا کہ ہاں مجھے یقین ہے، کیونکہ میں نے ایسا کہا تو میرے شیخ کو پتہ چل جائے گا، وہ جان رہے ہیں کہ میں جو کچھ تمہیں کہہ رہا ہوں۔ ایسا خوف ہوتا ہے۔ تو یہ بھی حالات ہیں۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ہندوؤں، برہمنوں کی تھیں، جوگیوں کی تھیں، جوتشیوں کی تھیں، اس لیے یہ ساری ایک ہی کلاس ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑا تعاون کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں جو بھی ٹی وی پہ آ رہا ہے، جس طرح بھی وہ باتیں کرتے ہیں، جوتشی سنیاسی بابے بیٹھ کے وہ ہاتھوں کی لکیریں، ناموں کی سپیلنگ سن کے پھر ان کے نمبر بنا کے جو مستقبل کی خبریں دیتے ہیں، ان کو کون برا بھلا کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ سب کے خیالات ایک جیسے ہیں۔ وہ ٹی وی پہ آپ کہہ رہا ہے، میں اپنے آفس میں یا گھر میں بیٹھ کے کرتا ہوں یہ کام، یا اپنی درگاہ بنائی میں وہاں بیٹھ کے یہ کام کرتا ہوں۔ اور جو ما ہذہ تماثیل التی انتم لا عاکفون کی صحیح عکاسی ہے، یہاں جھک کے بیٹھے مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر بزرگان دین کو حاضر و ناظر ماننا بھی اس کا حصہ ہے۔ مزید عملیات، ریاضیات، یعنی وہی نمبر وغیرہ، جو کیا کہتے ہیں 1 2 4، جو نمبر الف کے کتنے نمبر ہیں اور 2 کے کتنے ہیں، 3 کے کتنے ہیں، 4، یہاں تک اس طرح سب کے نمبر بنائے ہوئے ہیں، اور سب ناموں کو پوچھ کے اس کے سپیلنگ نکال کے ہر ایک کے نمبر کاؤنٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بتاتے ہیں۔ علم جفر، یہ جادو کا کالا علم ہے۔ دست شناسی،
ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے، ستاروں کی گردش وغیرہ، یہ سارے برہمنوں اور گبروں، یعنی گبر کون ہوتے ہیں؟ آتش پرست، آتش پرستوں کی میراث تھی، اسے سنبھال لیا گیا، تو اسی کو سنبھالا گیا ہے، جس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ تعویذ فروشی کے لا متناہی سلسلہ فلوس چل نکلے. ٹھیک ہے، یعنی بڑے سلسلے نکلے. فلوس کہتے ہیں پیسوں کو، یعنی پیسے کمانے کے بے شمار طریقے ایجاد ہو گئے. مولانا شبلی نعمانی نے الندوہ جلد 2 کے صفحہ نمبر 4 پر تصوف کی یہ تحقیق کر کے، یہ ساری باتیں میں نے وہیں سے لی ہیں، صورتحال کو اہل علم کے سامنے رکھا ہے تاکہ وہ جھوٹی سند اور اصلی سند میں فرق کر سکیں. وہ لکھتے ہیں بہت سے مسلمانوں کے فضلاء نے آذر کیوان، یعنی ایک مجوسی تھا، اس کی شاگردی کی، اور چونکہ وہ موحد صوفی تھا، وہ کہتا تھا میں موحد بھی ہوں صوفی بھی ہوں، اس لیے سلوک کے مقامات اس سے طے کیے. ٹھیک ہے، ان میں سے محمد علی شیرازی، محمد سعید اصفہانی، عاشور بیگ اور محمود بیگ کا حال مصنف دبستان نے تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ آذر کیوان کے شاگرد تھے اور اس کی شاگردی کر کے انہوں نے بڑے سلوک کے مقامات طے کیے ہیں. لوگوں کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ شیخ بہاؤالدین عاملی نے بھی آذر کیوان یعنی مجوسی کی صحبت سے فائدہ اٹھایا تھا. لیکن نا بڑے بڑے ولی ہیں، یہ مانے جاتے ہیں، مگر ان کے استاد کون ہیں؟ یہ مجوسی. آذر کیوان کا موبدان سے سلوک کے مقامات حل کرنا، موبدان ایک اور اس کا شیخ ہے، یہ بین دلیل ہے کہ تصوف نہ اسلامی چیز ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بواسطہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ بسینہ آیا ہے. سمجھ رہی نا؟ یہ تو ان سے سیکھا گیا. موبدان اصل اس کا مجد تھا، اس نے آذر کیوان کو یہ بتائیں باتیں. وہ مجوسی، دونوں مجوسی ہیں، اور یہاں سے مسلمانوں نے لے کے اپنے اندر پھیلا دی. تو اس کا اوریجن پھر کون ہے؟ یہ تو مجوسی ہیں، وہاں سے یہ علم لیا گیا ہے. اور پھر یہ جھوٹی سند بنائی گئی ہے کہ یہ تو جناب سینہ بسینہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو دیا اور انہوں نے ان کو دیا اور انہوں نے ان کو دیا، اور پھر اسی طرح یہ سلسلے بنے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے. یہ سارے سینہ بسینہ سب باتیں ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی کوئی لکھی ہوئی سند ہو اور ان کے پاس ہو کہ بھئی یہ چیزیں میں نے فلاں سے سیکھی ہیں. اسی واسطے آج دنیا میں یہود و نصارہ، مجوسی اور یہ ہنود وغیرہ تمام فرقوں میں صوفی پائے جاتے ہیں، ان میں بھی صوفی ہیں. مولانا مزید لکھتے ہیں موبد سروشی زرتشت کی نسل سے تھا، جو زرتشت مجوسی مذہب کا بانی ہے، اس کی نسل سے یہ موبد سروشی تھا، جس کو ہم نے موبدان کہا ہے. اکثر خوارق عادت اس سے صادر ہوتے، موبد سے. موبد خوشی مجوسی بھی ایک مدت تک حق کی تلاش میں تمام دنیا میں پھرتا رہا. یہ اور ہے موبد سروشی اور موبد خوشی. تو یہ بھی حق کی تلاش میں بڑی مدت تک ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہا. آخر آذر کیوان کی خدمت میں پہنچا اور اس سے مقامات سلوک حاصل کیے. تو یہ تو ان کے اندر کی چیزیں تھیں بھائی، مجوسیوں کی، یہ ہمارے ہاں کیوں آ گئیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ صوفیہ حضرات نے اصل جو نظریہ ہے وہ تو لیا ان سے، اور پھر لینے کے بعد اس کی ایک جھوٹی بات یہ گھڑ دی کہ حضرت ابوبکر سے کے سینہ سے فلاں نے لیا، اور سینہ بسینہ یہ چلتے ہوئے یہ سلسلے ہیں ہمارے. یہ ہے. پھر شخصیات کی بات دیکھیے. شخصیات کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی ہیں مگر ان کی کوئی سند نہیں ہوتی. بے سند باتیں گھڑنے کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ مسلمانوں میں تحقیق و جستجو کی عادت کو ختم کیا جائے کہ وہ کسی حدیث کو بغیر سند کے تسلیم کر لیں. کوئی بھی حدیث سنائی جائے اس کے یہ مطالبہ نہ کریں کہ اس کی سند کیا ہے. ہم بے سند باتیں کریں گے تو حدیث کو بھی بے سند بیان کر دیں گے، ورنہ لوگ شخصیات میں کی گئی مبالغہ آرائی کو بھی قبول نہیں کریں گے. اس لیے یہ بات بنائی گئی کہ یہ علم سری ہے، اور جو سینہ بسینہ جناب صدیق اکبر
یا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما سے چلا آ رہا ہے، اور جس کے مختلف سلاسل ہیں، سلسلے ہیں، یہ نقشبندی سلسلہ، قادری سلسلہ، چشتی، سوروردی، ائمہ اربعہ کے اقوال و حالات میں جو غلو کیا گیا ہے اسے بھی بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ائمہ اربعہ، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم، یہ سب ہیں، ان کے حالات زندگی کو پڑھیں تو اس میں بڑا غلو کیا گیا، بڑا عجیب و غریب قسم کا غلو ہے۔ غلو کس نے کیا؟ فالورز نے، جو اپنے اپنے مسلک کے بڑے، کیا کہتے ہیں ان کو آج کل، ہاں فالورز تھے، مسئلے بڑے سخت قسم کے تھے، تو انہوں نے بڑی چیزیں گھڑی۔ کتب میں، کتابوں میں بھی بہت سی چیزیں ایسی بیان کی گئیں جس کا کوئی سلسلہ بیان نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ کتابوں تک کو خود لکھ کے ان کی طرف منسوب کر دیا، ان کا بھی کوئی بھی آگے سند نہیں ہے۔ علماء حدیث کا ایک طریقہ یہ رہا ہے کہ اپنے سلسلہ سند کو صاحب کتاب تک پہنچانے کا انہوں نے التزام کیا، آج بھی یہ التزام موجود ہے۔ آج بھی اگر میرے پاس کوئی سند ہے نا کسی کتاب کی، تو میرے شیخ نے مجھے وہ سند دی ہوئی ہے، اور میرے شیخ کی سند اپنے ٹیچر سے ہوتی اوپر تک گئی ہے اور صاحب کتاب تک گئی ہے۔ یہ سند آج بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں ایک نہیں بلکہ بے شمار طرق اور اسانید بھی پیش کر دی، یعنی ایک سند انہوں نے پیش نہیں کی بلکہ بے شمار اور سند بھی پیش کی ہیں۔ ان میں بیشتر ایسی اسانید ہیں جن کی نسبت ائمہ ستہ، امام مالک و دیگر مؤلفین حدیث تک ثابت شدہ ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یعنی ہمارے بر صغیر کے جو علماء ہیں ان کی سند جاتی ہے کہاں تک؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، کیونکہ سند ہے۔ اور ان کے اپنے جو بیٹے ہیں شاہ عبد العزیز کے پوتے ہیں شاہ اسماعیل شہید کے اپنے اسٹوڈنٹ ہیں شاہ اسحاق کے اسٹوڈنٹ ہیں سید نذیر حسین محدث دہلوی، اور سید نذیر حسین محدث دہلوی تک میں اپنا سلسلہ بتاؤں کہ میرے والد کے والد، دادا جو ہیں شاہ نذیر حسین محدث دہلوی کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں۔ تو اس طرح یہ سلسلہ اوپر تک جاتا ہے۔ تو یہ کئی سلسلے ہیں، کئی اسانید ہوتی ہیں، مگر کچھ ایسی ہیں جن کا سلسلہ سند ہی نہیں، اور اگر کہیں مل بھی گیا تو محدثین نے اس میں مجہول، راوی، مستور، چھپا ہوا اور ناقابل اعتبار راویوں کی بھرمار دیکھی، اور اسے صحیح متصل نہ کہہ سکے کہ یہ کتاب واقعی ثابت شدہ ہے کہ یہ مؤلف وہی ہے، بلکہ راستے میں کوئی ایسے راوی ملتے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتاب یا اس کی سند وہاں تک جاتی ہے، کسی اور کی بنائی ہوئی ہے، یہ اصل آتھر کی نہیں ہے، یا جس کا نام لیا گیا اس کی کتاب نہیں ہے۔ مثلا مسند خوارزمی جو 7ویں صدی ہجری کی تالیف ہے، یعنی امام خوارزمی جو ہیں وہ 7ویں صدی ہجری کے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے اپنی کتاب میں، یعنی ایک مسند داخل کر دی کسی کی، اور ایک کسی کی، اور ایک کسی کی، اور ایک کسی کی، اور کافی ساری اس میں مسانید جمع کر دی، اور ان مسانید کو لے گئے کہاں کہ یہ سب مسانید، یہ روایات کی گئی ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک ان کی جو آتھرز ہیں، مسند کا جو آتھر ہے اس کی سند دیکھیں، اور پھر اس مسند تک خوارزمی کی سند دیکھیں تو اس میں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس میں مولانا شبلی نعمانی سیرت نعمان میں لکھتے ہیں، جو لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ کمالات میں تصنیف و تالیف کا وجود بھی ضروری سمجھتے ہیں، وہ انہی مفصلہ بالا کتابوں کو شہادت میں پیش کرتے ہیں، یعنی مسند خوارزمی جیسی کتاب کو کہتے ہیں دیکھیے وہ محدث بھی تھے، وہ فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، تو محدث ثابت کرنے کے لیے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شہادت کے طور پر اسی مسند خوارزمی کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ ان تصنیفات کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنا نہایت مشکل ہے۔ حالانکہ امام شبلی نعمانی، شیخ شبلی نعمانی جو ہیں،
انہوں نے سیرت نعمان نام کی کتاب لکھی، جس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان نہ تھا نا، نعمان ابن ثابت، تو نعمانی کی وجہ سے ان کی اتنی عقیدت تھی کہ اپنی نسبت بھی نعمانی رکھی انہوں نے، شبلی نعمانی۔ تو یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے سیرت النعمان کے نام سے، اور اس میں انہوں نے بہت کچھ لکھا، بڑی کچھ باتیں لکھی جس کی کوئی سند نہیں تھی، اور ان کے اپنے ایک معاصر تھے عبدالعزیز، مولانا عبدالعزیز صاحب، انہوں نے اس سیرت کو سامنے رکھ کے ان کا جواب دیا، صرف علمی جواب دیا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے، دیکھ لیں یہ اس کا جواب ہے، اس کی سند ٹھیک نہیں ہے، یہ کتاب کا وجود نہیں ہے، اور اگر یہ ہے تو کس طرح ہے، وہ پورا تجزیہ کیا ہے۔ اور شیخ شبلی نعمانی نے جب یہ کتاب پڑھی تو اس میں انہوں نے ان کو یہ نصیحت کی تھی کہ عبدالعزیز صاحب نے کہ آپ پہلے محدثین کو اچھی طرح پڑھیں اور پھر اس کے بعد اس قسم کی باتیں لکھیں۔ تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد شبلی نعمانی کا نقطہ نظر بالکل بدلا، اور انہوں نے پھر جو کریٹیکل انداز میں یہ تمام چیزوں کو پڑھنا شروع کیا، تو پھر ان کے یہ الفاظ ہیں۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو انہوں نے دوسری کتابوں میں بھی بیان کر دی ہیں۔ ان کی کتاب وہ جو شروع کی چھپی ہوئی کتاب اچھی کتاب ہے، پڑھنی چاہیے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس میں بڑا کرٹیسائز کیا ہے انہوں نے، یعنی جو اورینٹلسٹ ہیں نا، انہوں نے جو بھی اعتراضات کیے تھے تو ان کا بڑا خوبصورت جواب انہوں نے علمی جواب دیا ہے۔ تھوڑا سا کام شبلی نعمانی کا ہے، وہ فوت ہو گئے تھے، پھر اس کام کو بعد میں مولانا سید سلیمان ندوی نے پورا کیا ہے۔ تو اب یہ والیوم 4 والیوم ہیں بڑے بڑے، تو اس کو کبھی ضرور زندگی میں ضرور پڑھیں، بہت اچھی کتاب ہے وہ۔ تو ان کے صاحبزادے ہیں ڈاکٹر سلمان ندوی، کیپ ٹاؤن میں رہتے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں، 2 دفعہ ہمارے الہدا میں آ چکے ہیں۔ تو ان تمام مسانید کا نام لکھ کر مندرجہ بالا قول کے بعد فرماتے ہیں، یعنی اوپر والا جو قول لکھا ہے نا کہ ان تصانیف کو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کرنا نہایت مشکل ہے، پھر وہ لکھتے ہیں مسند خوارزمی کو امام صاحب کا مسند کہنا مجازی اطلاق ہے، حقیقی اطلاق نہیں ہے، ایک مجازی ہے کہ بس یہ نسبت کر دی گئی ہے ان کی طرف۔ خوارزمی خود 7ویں صدی ہجری میں تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2ری صدی ہجری کے شروع میں ہی فوت ہو گئے، 150 میں فوت ہوئے ہیں۔ جن مسندوں کو جمع کیا ہے وہ بھی اکثر 3ری صدی یا اس سے بھی بعد کی ہیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں سند کے بارے میں، دیکھیں تجزیہ کس طرح کیا انہوں نے۔ حماد اور قاضی ابو یوسف البتہ امام صاحب کے معاصر ہیں، اور ان کا مسند بے شبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسند کہا جا سکتا تھا، لیکن خوارزمی کے سوا اور کسی نے ان مسندوں کا نام تک نہیں لیا۔ حالانکہ حدیث کی کتاب جب تک مشہور اور مستند روایتوں سے ثابت نہ ہو اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے نزدیک اس بحث میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کا فیصلہ کافی ہے۔ وہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ طبقہ رابعہ یعنی 4تھے طبقے کی، انہوں نے حدیث کی کتابوں کے طبقات، ان کے لیولز بنائے ہیں۔ پہلا لیول کس کا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور موطا امام مالک کا، یہ پہلا لیول ہے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک۔ دوسرا لیول مسند، یہ جتنی بھی سنن کی کتابیں ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ایک کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل۔ پھر تیسرے میں وہ کو اور کتابوں کو لاتے ہیں، جس میں امام حاکم کی کتاب ہے، ابن حبان کی ہے، یہ ابن خزیمہ کی، ابن حبان ابن خزیمہ، ان کو میرے خیال ہے دوسرے میں ڈالتے ہیں، اور پھر چوتھے میں وہ ڈالتے ہیں ایسی کتابوں کو جو ان نون سی ہیں۔ تو یہ طبقہ رابعہ کی یہ وہ کتاب کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ طبقہ رابعہ کی وہ کتابیں جن کے مصنفوں نے ایک مدت دراز کے بعد ان روایتوں کو جمع کرنا چاہا جو 2 پہلے طبقوں میں موجود نہیں تھیں، وہ روایات اور گمنام مسندوں اور مجموعوں میں پائی جاتی تھیں، ان لوگوں نے ان کو بلند نام کرنا چاہا، حالانکہ وہ حدیثیں ان لوگوں کی زبانوں پر تھیں جن کا محدثین اعتبار نہیں کرتے۔ مثلاً کون سے لوگ تھے جن کی زبانوں پر تھیں؟ ان میں زیادہ تر واعظین تھے، اہل بدعت تھے، اور ضعیف الروایہ لوگ تھے۔
یا وہ صحابہ و تابعین کے آثار یا بنو اسرائیل کے قصے تھے یا حکماء اور واعظین کے مقولے تھے جن کو راویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے مخلوط کر دیا تھا؟ قرآن اور حدیث کے محتمل مضامین تھے جن کو ان نیک آدمیوں نے بالمعنی روایت کیا جو فن روایت کی باریکیوں سے واقف نہ تھے؟ معنی اپنا دے دیا اور اس کے ملا دیا قرآن مجید سے یا کسی صحیح حدیث سے، جبکہ وہ قول تھا کسی کا۔ ان لوگوں نے ان باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، یا ایسے مضامین تھے جو قرآن اور حدیث سے مستنبت ہوتے تھے ان کو قصداً حدیث نبوی بنا دیا گیا، یا مختلف حدیثوں کے ٹکڑے تھے جو ایک عبارت میں مرتب کر دیے گئے۔ اس قسم کی حدیثیں کتاب الضعفاء ابن حبان، الکامل ابن عدی، تصنیفات جتنی امام خطیب کی تصنیفات ہیں وہ، ابو نعیم اور جوزقانی کی کتابیں، اور اسی طرح ابن عساکر کی تاریخ، ابن نجار کی، اور دیلمی میں یعنی مسند الدیلمی، ان میں یہ ساری جو روایات ہیں وہ مل سکتی ہیں۔ مسند خوارزمی بھی تقریباً اسی طبقہ میں شامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سے پتہ چلا نا کہ ایک اپنے ہمارے دور کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں امام شیخ شبلی نعمانی، وہ کیا کہتے ہیں مسند خوارزمی کے بارے میں؟ مثلا ان کا زیادہ زور اسی پر ہے کہ ان کی کوئی سندن یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، درمیان میں بہت سی چینج ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زور اس پر دیا جاتا ہے کہ یہ مسانید جو ہے نا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ ہیں حسنیت سند کے ساتھ، اور ان کی وہ کوئی صرف فقیہ نہیں تھے بلکہ ان کا حدیث کے ساتھ بھی تعلق تھا، اور یہ اس کا ثبوت ہے۔ اور یہ کہتے ہیں زبردستی ان پر کی طرف کیوں آپ منسوب کرتے ہیں؟ شبلی مزید فرماتے ہیں کہ شاہ محدث دہلوی کا فیصلہ گو ذرا سخت ہے، مگر بات صرف اتنی ہے کہ محققانہ روح سے اگر یہ دیکھا جائے کہ جن مسانید کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ نے انہیں لکھا ہے، ان کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے اور نہ خود وہ کہیں پائے جاتے ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے شاگرد ملتے ہی نہیں ہیں، نہ نام ملتا ہے نہ تاریخ میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ جو مسانید امام حنیفہ کے زمانے کے بہت عرصہ بعد لکھی گئیں وہ البتہ موجود ہیں، یہ ان کا تجزیہ ہے، وہ موجود ہیں، مگر ان کی احادیث کا سلسلہ سند امام موصوف تک پہنچانا بسند صحیح متصل یہ نہایت مشتبہ ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ متصل سند کے ساتھ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ رہی ہو۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ بعض مسانید میں بے اعتباری کی اندرونی شہادتیں تو یہ ہیں کہ مسند حسکفی میں کئی روایات امام موصوف کی طرف ایسی منسوب ہیں جن کو انہوں نے خود صحابہ کرام سے سنا اور روایت کیا ہے، جبکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی صحابی سے ملے ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے سن سکتے ہیں؟ حالانکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صحابہ سے روایت کرنا محدثانہ تحقیقات کی روح سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو خوارزمی نے آثار امام محمد کو بھی امام کی مسانید میں داخل کیا ہے۔ امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمہ اللہ، تو ان کے جو آثار ہیں، کتاب ہے ان کی آثار و امام محمد چھپی ہوئی ہے، اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی ہو گیا ہے۔ تو خوارزمی نے کیا کیا، ان آثار کو بھی مسند ان مسانید میں شامل کر دیا کہ یہ بھی مسند، حالانکہ وہ آثار ہیں، آثار اور مسند میں بڑا فرق ہے۔ مسند باسند روایت جو نبی علیہ السلام تک جاتی ہو، اور آثار یہ اثر ہو سکتا ہے کسی صحابی کا، کسی تابعی کا، قول ہو سکتا ہے، عمل ہو سکتا ہے، اس کو بھی کیا کیا مسند میں شامل کر دیا۔ بے شبہ اس کتاب میں اکثر روایتیں امام صاحب ہی سے ہیں، اس لیے ناظرین کو اختیار ہے کہ اس کو ابو حنیفہ کا مسند کہیں یا آثار امام محمد کے نام سے پکاریں، لیکن یاد رہے کہ امام محمد نے اس کتاب میں بہت سے آثار اور احادیث دوسرے شیوخ سے بھی روایت کی ہیں، یعنی وہ صرف اس میں امام حنیفہ کے آثار جمع نہیں کرتے بلکہ بہت سے اور شیوخ سے بھی، اس لحاظ سے اس مجموعہ کا انتساب امام محمد کی طرف زیادہ موزوں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتاب جو ہے نا آپ دیکھ لیں، اس کے صفحہ نمبر بھی۔
آخر میں ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اس بات پر اپنی گفتگو سمیٹتے ہیں۔ شاہ صاحب کتب حدیث کے 4 طبقات اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں۔ پہلے طبقہ میں موطا اور صحیحین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحیحین کی یعنی پہلے طبقہ کی جو کتابیں ہیں، صحیحین کی صحت قطعی اور ان کے متواتر ہونے پر محدثین کرام کا اتفاق ہے۔ یعنی صحت قطعی کا مراد کیا ہے؟ اس کی سندیں ثابت ہیں۔ متواتر کا مطلب ایک نہیں کئی اور اسانید سے بھی یہ ثابت ہے۔ جو کوئی بھی ان کے مقام کو نیچا کرنے کی سوچے گا، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مقام کو گرانے کا سوچے گا، وہ مبتدع ہوگا اور اہل ایمان کے راستہ کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنا رہا ہوگا۔ اگر ایسے دعوے کا سچا ثبوت جو ہم نے کیا ہے کہ صحت قطعی اور ان کے متواتر ہونے پر، اگر اس دعوے کا سچا ثبوت اگر تمہیں چاہیے تو ان کا مقابلہ یعنی صحیحین کی احادیث کا مقابلہ مصنف ابن ابی شیبہ، امام طحاوی کی کتابیں اور مسند خوارزمی کے ساتھ کر لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ صحیحین اور ان مذکورہ کتب کے مابین آپ مشرق اور مغرب کا بود پائیں گے۔ یعنی جس طرح مشرق مغرب اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس طرح ان کا معیار اور ان کا معیار اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہاں اور یہ کہاں۔ پھر اسی طرح سندیں، ان کو اہمیت نہ دینے والے کچھ ایسے بھی ہیں جو خوابوں کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ اسناد کا ایک سلسلہ خواب کو بھی بنا لیا گیا، جس میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا علی حیدر کرار ہوں، ان سے خواب میں سب کچھ لینے اور پھر اس سب کچھ کو پھیلانے اور اس کی سند چلانے کا رواج عام ہو گیا۔ یہ جتنے سلسلے ہیں یہ خوابی ہیں، مراقبے ہیں وہ بھی خوابی ہیں۔ وہ یہ مراقبہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس مراقبے میں ذکر کرتا ہوں کہ خواب میں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ پڑھا کرو، اس لیے مراقبہ کرتا ہوں۔ اور سری ملاقاتیں ہیں، میں چھپ کے ان سے ملا ہوں۔ یہ سب کہانیاں جب زبان زد عام ہو گئیں اور خلیفہ مجاز و گدی نشینی کی اصطلاحات عام ہو گئیں اور ان اصطلاحات نے عوام پر ایک مذہبی رعب ڈال دیا۔ سنا نا خلیفہ مجاز ہیں، یہ بزرگ جو ہیں یہ خلیفہ مجاز ہیں حضرت کے، جو فوت ہو چکے ہیں۔ میں ملا ہوں 1-2 خلیفہ مجاز کو، بڑی ان کی بزرگی اور احترام اور یہ اور وہ، لیکن ہے وہ کاروباری آدمی، تو ان کو احترام دیا۔ یہ خلیفہ مجاز ہیں فلاں کے، فلاں حضرت فلاں حضرت جو فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، مجازی خلیفہ، تو لہذا ان کا احترام ہے۔ پھر وہ آگے بانٹتے ہیں اسی خلافت کو، اور پھر گدی نشینی کی اصطلاحات شروع ہو جاتی ہیں کہ فلاں گدی کا فلاں بندہ نشین ہے اور فلاں گدی کا فلاں، اور اس نے اس سے لی، اس سے لی۔ اب تو خیر لڑائیاں ہوتی ہیں، مار کٹائی ہوتی ہے، یا اور کچھ حلقہ ان کو کھول دیا جاتا ہے کہ تم وہاں چلے جاؤ۔ روحانی خلافت کی تقسیم کے متعدد سلسلے وجود میں آ گئے کہ میں ان کا مجازی خلیفہ ہوں، لیکن روحانی کیا ہوں؟ خلیفہ بھی ہوں۔ اور ہر سلسلے نے نئے ذکر و فکر کو بذریعہ خواب و کشف ثابت کیا اور رواج دیا۔ ہر ایک کی کہانی سنیں، وہ کہ مجھے کشف ہوا، مجھے خواب آیا، اور اپنی محفلوں میں، اپنے عرسوں میں، اپنی کیا میں کہتا ہوں، ہر جگہ اس کو خوب پھیلایا۔ انسان پیر بھائی کا اعزاز پانے کے بعد اس غم سے آزاد ہو گیا کہ اب آخرت کی فکر نہیں، یہ میرا پیر بھائی ہے، اب آخرت کی فکر نہیں ہے، پیر صاحب نے کل قیامت کو مجھے چھڑا دینا ہے۔ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو ثواب و دعا اور استغفار دنیا میں اگر بخش سکتے ہیں تو کل قیامت کو بھی یہ بزرگ اور پیر بھائی جیسے سہارے ہمیں کامیابی سے ضرور ہمکنار کر دیں گے۔ دیکھیں بغیر سند کے سارے سلسلے چل رہے ہیں، لوگ مانتے ہیں ان کو۔ حدیث کی بات کی جائے تو سند سے چڑ ہو جاتی ہے۔ کیا ذوق ہے ہمارا، بے سند باتیں ہم بڑے آرام سے، خوشی سے، جوش سے تسلیم بھی کر لیتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہماری اصلاح کرے۔ بہرحال حالات کوئی اچھے نہیں ہیں ہم مسلمانوں کے۔ دیکھیں قرآن مجید کی آیات کو یاد رکھیں
جس میں یہاں یہ آتا ہے نا والذین یدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مثالیں دیں ان کو، انبیاء کا مشن بتائیں، یہ توحید کی آیات سمجھائیں ان کو. جب یہ سنیں گے پڑھیں گے ان کو کہیں خود پڑھیں، آپ اس کا ترجمہ مجھے بتائیں، مفہوم بتائیں یہ کیا ہے، آنکھیں کھولیں گی ان کی. تو یہی طریقہ ہے، وہ تو کچھ نہیں. اصل میں سب لوگوں نے اپنی اس سلسلے بنانے کے لیے لوگوں کو قرآن مجید سے دور کر رکھا ہے. قرآن نہ پڑھیں، اگر یہ پڑھ گئے تو قرآن ان کو گمراہ کر دے گا، یہ ہمارے نہیں رہیں گے. اس لیے یہ باقاعدہ ایک بہت زبردست موومنٹ بھی ہے، اور جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کی زبردست مخالفت بھی ہوتی ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا ایک سلسلہ ہے. یہ پورا ایک یعنی کیا کہوں میں اس کو، پھیلا ہوا ایک کام ہے جس پر کنٹرول کرنا صرف قرآن مجید کے ذریعے سے ہی ممکن ہے اور اس کے علاوہ نہیں. ما ضل صاحبكم وما غوى وما